بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا خالق و مالک اور اس کائنات کا مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش کی وجہ سے اسلام ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے اور وہ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ محترم سامعین، ابھی ہم لوگ بہت جلد رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، بھلائی والا مہینہ، اور اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس میں ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو رمضان کے گزرنے کے بعد پچھتائیں گے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے سلسلے میں رمضان کے کیا احکام ہیں، روزے کے کیا احکام ہیں، کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک روزے دار کے لیے کرنا جائز ہے، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، رمضان کے گزرنے کے بعد آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں یہ غلطی کر لی، اس کا کیا کفارہ ہے؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہے کہ میں نے رمضان کے دن میں فلاں غلطی کر لی، بعد میں مجھے پتہ چلا، کیا کروں میں؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے رمضان کے مسائل اور احکام کو سیکھ لیں، جان لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری اسی لیے کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ کہنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے اگر آپ کریں گے تو آپ کو جس قدر اجر ملنا ہے اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ علم کی حالت میں اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر دے گا، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن میں اس طرح حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے آپ کو بے شمار اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کر فلاں آدمی اس طرح کر رہا ہے، آپ بھی کریں گے تو آپ کو جس طرح اجر ملنا چاہیے اس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے روزے کے سلسلے میں کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ روزے کے ارکان کیا ہیں۔ پہلی چیز، روزے کے لیے، رمضان کے روزے کے لیے اور جو روزے فرض ہوتے ہیں ان فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے رات میں نیت کر لے، فجر کی اذان سے پہلے نیت کر لینا، دل میں ارادہ کرنا۔ نیت کا معنی ہے دل میں ارادہ کرنا،
زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سحری کرنے کا ارادہ کیا، نیت کیا، وہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کس لیے صبح میں اٹھے ہیں، سحری کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، تو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کر لیں۔ اور ہو سکے اگر آپ کی نیند گہری ہے، اگر آپ کو شک ہو کہ کہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، آپ تاخیر سے سو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے ہی دل میں ارادہ کر لیں کہ مجھے کل کسی بھی صورت میں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، دل میں ارادہ کر کے سونا۔ تو اگر کہیں آپ کو سحری کا موقع نہ ملے، تب بھی آپ کا روزہ درست ہو جائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے روزے کو پورے رمضان کے لیے نیت کر لے تو انشاءاللہ کافی ہے۔ کوئی آدمی ارادہ کر لے پہلے ہی روزے کو کہ انشاءاللہ اس رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہے، الا یہ کہ بیچ میں کچھ روزے منقطع ہو جائیں، بیچ میں اگر کچھ روزے چھوٹ جائیں، جیسے مثال کے طور پہ اس نے 10 روزے رکھے، اس کے بعد میں 4 دن کے لیے بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے اس نے 4 روزے چھوڑ دیے، پھر دوبارہ وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے نیت کرے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہر رات وہ الگ سے دل میں ارادہ کرے کہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو نیت یہ کرنا روزے کے رکن میں سے ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے یوں ہی سحری کھا لیا، اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں، بس لوگ کھا رہے ہیں اس لیے وہ کھا رہا، اور اس کو یقین نہیں کہ کل رمضان ہے، تو کہتے ہیں اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ رکن کے بغیر کوئی چیز ادا نہیں ہوتی، رکن کو بجا لانا عبادت کے اندر ضروری ہے۔ دوسری چیز جو روزے کے لیے رکن ہے، وہ کھانے اور پینے اور ان چیزوں سے دور رہنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے اپنی بیوی سے دوری اختیار کرنا دن کی حالت میں۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا لے جان بوجھ کر، کچھ پی لے جان بوجھ کر، گرچہ کہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، یا وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کا روزہ اس دن کے لیے صحیح نہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو روزے کے ارکان ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جو روزے کے ارکان ہیں۔ اس کے بعد روزے دار کو بعض اعمال ایسے ہیں جو کرنا جائز ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں روزے دار رات میں یعنی مغرب کی اذان ہوتے ہی آپ فجر کی اذان تک جو چاہے کھا سکتے، جو چاہے پی سکتے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی سے ہم بستری کرنا رمضان کی رات میں حلال ہے۔ اس کے بعد میں کہا گیا آخری میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے۔ تو رات میں کھانا پینا جائز ہے، رات میں آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں فجر صادق طلوع ہونے تک، یہ اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے دار ہے لیکن دن میں بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے، بھول کر کوئی چیز پی لیتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سب کی حدیث میں ہے کہ من نسی فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو آدمی بھول جائے اور بھول کر کچھ کھا لے اور کچھ پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلایا۔ اگر کوئی آدمی بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ آج تو روزے کا دن ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا، اس دن کا روزہ مکمل کر لینا چاہیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھا رہا ہو اور بیچ میں یاد آ جائے تو منہ میں جو لقمہ ہے اس کو باہر کر دینا چاہیے، اور ہاتھ میں جو اٹھایا اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد یاد آنے کے بعد اگر وہ ایک دانہ بھی پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کسی روزے دار کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو نہی عن المنکر کا فریضہ بجا لائیں، اس کو منع کریں کہ آپ روزے کی حالت میں ہو، آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بھول کے وہ کھا رہا ہو،
تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بتائیں کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر کھا لے یا پی لے، تو اس کا روزہ باطل نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفے میں کھلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور اللہ تعالیٰ نے پلایا، اور عام طور پر یہ رمضان کے شروع دنوں میں ہوتا ہے، جس وقت عادت نہیں ہوتی ہے تو پہلے اور دوسرے روزے میں ہو سکتا ہے کسی کو ہو جائے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں دن میں اگر آپ کو گرمی ہو رہی ہے، آپ جا کر پانی میں بیٹھے رہیں، تالاب میں بیٹھے رہے ایک گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فجر صادق طلوع ہونے کے وقت میں جنابت کی حالت میں ہو، اس پر غسل واجب ہو گیا ہے اور اس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی کو جنابت لاحق ہوتی ہے اس حال میں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، ان پر غسل واجب ہوا کرتا تھا بعض وقت، اور اذان ہونے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث میں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی اذان ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اور مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہوتا ہے، میں غسل نہیں کیا ہوا ہوتا ہوں، کیا میرا روزہ درست ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی اس طرح واقع ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے بھی فجر کے اذان کے بعد غسل کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، آپ کی بات الگ ہے، ہمارے سلسلے میں بتائیے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گیا اور کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس علم ہے میں اس میں اللہ تعالیٰ سے حد درجہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری سنت سے اعراض مت کرنا، میں جو عمل کرتا ہوں وہ سب کے لیے ہے، جو چیز میرے لیے جائز ہے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، الا یہ کہ کوئی چیز مستثنا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے سحری کر لی، جا کر اذان ہونے کے بعد غسل کر لے اور آ کے فجر کی نماز پڑھ لے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں دن میں سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے، اور احتلام یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، نیند کی حالت میں وہ سویا ہوا تھا اور غسل واجب ہو گیا، تو اس کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی، اس لیے اس کو روزہ مکمل کر لینا چاہیے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، مسواک کرنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر میری امت کو مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں، اور کچھ روایت میں ہے کہ ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نہیں کی کہ رمضان کے مہینے میں نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں بھی روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، صبح کے وقت میں بھی، دوپہر کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز نہ نگلے، کوئی چیز پیٹ میں داخل نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا، اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، کیونکہ آنکھ کا جو راستہ ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتا، پیٹ تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا
یا کان میں دوا ڈالنا، اس سلسلے میں بھی گرچہ کہ علماء کرام میں اختلاف ہے، اور شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اختلاف سے بچنے کے لیے رات کے حصے میں کان میں دوا ڈالے یا ناک میں یا آنکھ وغیرہ میں دوا ڈالے۔ بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے کہ اگر کان میں درد ہو رہا ہے تو رات میں سونے کے وقت میں کان میں دوا ڈالیں یا ناک میں دوا ڈالیں یا آنکھ میں دوا ڈالیں، اختلاف سے بچنے کے لیے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ کان کا تعلق حلق سے نہیں، اسی طرح آنکھ کا تعلق اور آنکھ کا تعلق حلق سے نہیں۔ البتہ ناک کے سلسلے میں جو ابو داؤد وغیرہ سب کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں مبالغہ کرو، ناک میں مبالغہ کرنا ہے، حد سے زیادہ پانی چڑھانا ہے، مگر روزے کی حالت میں نہیں، روزے کی حالت میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناک میں روزے کی حالت میں دوا نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حلق سے ہے، ناک میں جو چیز ڈالتے ہیں وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو ناک کو چھوڑ کر آنکھ اور کان کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ آدمی رات کے لیے اس عمل کو رکھے اختلاف سے بچنے کے لیے۔ البتہ جو ناک میں دوا ڈالنا نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام وقت میں ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا ہے وضو کے وقت میں، تو کیونکہ جو ناک کا تعلق ہے اس کا حلق سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ناک میں روزے کی حالت میں دوا ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ہے کہ جو چیز جائز ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بال کٹوانا جائز ہے، روزے کی حالت میں کوئی آدمی ناخن کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جائز ہیں اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اس کے حلق میں جو تھوک ہے اس نے اگر نگل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس نے تھوک کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ درست ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گرچہ کہ کوئی حرج نہیں لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم جو یہ روزہ دیکھتے ہیں یہ کئی مراحل سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مہینے میں صرف 3 دن روزہ رکھنا فرض تھا اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھے، اور روزہ رکھنا نہیں چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا دے، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ آیا کہ روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا وقت کیا تھا کہ عشاء کی نماز سے لے کر، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کے، عشاء کی نماز جیسے ہی ختم ہو جاتی تو اس وقت سے لے کے سورج غروب ہونے تک کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھ کر جا کے سو جائے، نیند اس کو لگ جائے، تو اس کے بعد اس کو نہیں کھانا ہے، کب تک؟ آئندہ مغرب تک نہیں کھانا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ کہتے وہ کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے صحابی تھے، ایک مرتبہ گھر میں آئے، مغرب کے بعد آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، جا کر میں باہر سے کچھ تلاش کر کے آتی ہوں، کچھ مل جائے باہر سے۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد ان کی بیوی آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے ہیں۔ کہا کہ تمہارے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ اب حکم کیا تھا کہ جس آدمی کو نیند آ جائے پھر اس کے بعد میں نہیں کھانا ہے۔ تو کیا کہ جب دوسرے دن میں وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سے یہ حکم ہے کہ فجر صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، فجر صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک ہی روزہ رکھنا ہے۔ عشاء کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، فجر صادق تک کھا سکتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے فجر صادق تک کھا سکتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہوا کہ
روزہ جو رکھنا ہے وہ فجر صادق طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے، اور عشاء کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر سو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت نازل کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ نازل ہوا۔ اسی طرح کن لوگوں پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ روزہ رکھنے والا مسلمان ہو، روزہ رکھنے والا مسلمان ہو۔ اگر کافر روزہ رکھتا ہے ایمان کے بغیر، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ ایمان شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ایمان کے بغیر بہت سی نیکیاں کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زکوٰۃ کو، اس کے صدقہ خیرات کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ تو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ وہ بالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد ہی روزہ فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 6 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے روزے کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں۔ اگر کوئی بچہ 6 سال یا 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، لیکن فرض کب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ اور بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یا اس کے بعد کہتے ہیں کہ منی وغیرہ کا خروج وغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد ہی اسلامی احکام اس پر فرض ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والا ہو وہ عاقل ہو، عقل والا ہو۔ اگر وہ پاگل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزہ کو فرض نہیں کیا۔ مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا، کیونکہ حدیث میں کہا گیا، ابو داؤد وغیرہ سب کی حدیث میں، کہ رفع القلم عن 3، وہ اس میں وعن المجنون حتی یفیق، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو روک دیا ہے۔ اس میں سے ایک پاگل اور مجنون، جو پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، جب تک کہ اس کی حالت درست نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کو لکھنا بند کر دیا۔ فرشتے اس کی غلطی کو نہیں لکھتے، اس کا کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں، اس کو نہیں معلوم کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ اسی طرح روزہ ان لوگوں پر فرض ہے جو مقیم ہیں، جو مسافر نہیں ہیں، جو ٹھہرے ہوئے ہیں، یا تو کسی جگہ رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، مقیم ہے، انہی پر روزہ فرض ہے۔ البتہ کوئی آدمی مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو سفر کی حالت میں روزہ رکھو اگر مشقت نہیں ہوتی ہے تو، اور چاہے تو بعد میں اس کی قضا کر لو، لیکن جو آدمی مقیم ہے اسی پر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح روزہ اس پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جیسے اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہو جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ 80-90 سال کا آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑیں گے اور ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہر ایک دن کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں گے اگر اس کا عقل باقی ہے تو۔ اور کہتے ہیں کہ جو روزے دار ہوگا وہ موانع سے خالی ہو، یعنی ان چیزوں سے خالی ہو جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ حیض کے وقت میں یا نفاس کے وقت میں روزہ نہیں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت میں ان کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ ان چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو قبول کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذر والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور سمجھا ہے، ان کو عذر والا سمجھا ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑیں اور بعد میں قضا کریں۔ جیسے نمبر 1
جیسا مجنون کا ذکر ہو گیا کہ جو پاگل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے اور بالغ نہیں ہے تو اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، اور اگر نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، جیسا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے کے لیے مشق کرواتے تھے، روزے کی عادت ڈالتے تھے، ان کو مسجد میں لے کے آتے تھے، اور جب وہ بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے تاکہ اس کھلونے میں مگن ہو کر اس دن کا روزہ مکمل کر لیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کہ حیض یا نفاس کا خون، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر عورت کو سحری کے وقت میں، یعنی سحری کے وقت میں اگر حیض کا خون آ جائے تو اس دن کے لیے روزہ رکھنا، اور جب تک وہ حیض کا خون آئے گا اس تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی ان کو حیض کا خون آ جائے تو اس دن کا روزہ اس کے لیے باطل ہے، اس کی قضا بعد میں کرے گی۔ اسی طرح سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے کہ بعد کے دنوں میں قضا کرے، اگر اس کو مشقت ہو رہا ہے سفر میں روزہ رکھنے کے لیے تو وہ کیا کرے، بعد میں قضا کرے گا، چھوڑ دیے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کی، یعنی علماء کرام نے کچھ توجیہ بیان کی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا، تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اگر کوئی آدمی اس بیماری یعنی اس قسم کی بیماری مبتلا ہو کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہیں رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیماری مبتلا ہے لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر روزہ رکھو گے تو تم اس بیماری سے جلد شفا یاب نہیں ہوگے، تمہارے لیے روزہ رکھنا اس بیماری کو اور مزید طویل کھینچے گا، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دو اور بعد میں قضا کر لو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس دن روزہ چھوڑ دے جب تک کہ اس بیماری سے وہ نجات نہیں پاتا، کیونکہ اگر روزہ رکھے گا تو جلد صحت یاب نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ روزہ ان دنوں میں چھوڑ دے اور بعد میں قضا کرے۔ تیسری حالت کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری میں کچھ مشقت ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان دنوں میں وہ روزہ چھوڑے گا اور بعد میں قضا کرے گا۔ البتہ ہم میں سے کوئی آدمی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کہ سر میں درد یا کھانسی یا زکام یا ہلکا سا کہیں جسم میں درد یا دانت میں درد ہے، تو ان کو بہانہ بنا کر یہ استعمال نہ کرے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ اس قسم کی بیماری تو عام ہے، بہت سے لوگوں کو سر میں درد اور سردی زکام وغیرہ ہوتا ہے، تو ان کا بہانہ بنا کر اس دن روزہ نہ چھوڑے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ سر میں درد اور سردی زکام وغیرہ کو بہانہ بنا کر یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا، میں بعد میں رکھوں گا، یا ٹھنڈی کا موسم آئے گا تو اس وقت رکھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، علم سیکھیں، تاکہ ہم علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس پر عمل کریں، کیونکہ علم کے بغیر انسان ناداں اور جاہل ہوتا ہے، بلکہ قرآن میں کہا گیا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اندھا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اندھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کہ کیا وہ آدمی جس کے پاس علم ہے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیا وہ آدمی اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس کے پاس علم ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اندھا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی عبادت میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سے اس کے احکام اور مسائل کو سیکھیں، تاکہ یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں
اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے اسے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہم سے جو بھی موقع ملے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ رمضان کو اچھی طرح سے نیکیوں میں آباد کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں تمام کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔